اور بالخصوص ہمارے محترم میرے بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے بھائی حضرت مولانا حضرت علامہ حافظ قاری محمد زکریا قصوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں ملتمس ہوں مائک پہ تشریف لائیں، دعا فرما دیں۔ ہو گئی۔ بیماروں کے لیے خصوصی ایوب صاحب کے لیے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق المحاربی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، شاید دوبارہ آنا نصیب نہ ہو، زندگی وفا نہ کرے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے میرا بڑھاپا پرسکون ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ تو پہلے ہی پرسکون ہو چکا ہے، اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، ما مررت من حجر ولا شجر ولا مدر الا قد استغفر لک۔ اے قبیصہ، جب تو گھر سے چلا تھا، رستے میں کوئی درخت آیا، کوئی ٹیلا آیا، کوئی پہاڑ آیا، چلنے سے لے کر پہنچنے تک جتنی زمین پر تیرے قدم لگے، رستے کی ہر ایک چیز نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی۔ سامعین ذی قدر، حضرت قاری صاحب نے کہا دعا کریں۔ آپ جب سے چلے تھے اس محفل کے لیے، اس وقت سے آپ کے لیے رستے کی ایک ایک چیز دعا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قبیصہ، یہ بات سن لیں، جب نماز فجر پڑھا کرو تو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ نماز فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ تیری بینائی کو سدا سلامت رکھے گا، آنکھوں کے نور سے کبھی بے نور نہیں ہوگے، کبھی اندھے نہیں ہوگے، کبھی تمہیں فالج کا اٹیک نہیں ہوگا، کبھی دماغی بیماری نہیں آئے گی، اور کبھی جلدی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رستے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ خوش نصیبوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی ملائک ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کائنات کی ایک ایک چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہے، دعا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی مچھلی کا کہہ کر فرمایا، بڑی سے بڑی مخلوق، اور چیونٹیز کا نام لے کر فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ہر ایک چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ دعا کریں اور ہم ان کی دعا پر آمین کہیں، کیونکہ یہ معصوم ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ لیکن حضرت قاری غلام اللہ صاحب، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے حکم کی تعمیل بھی لازم ہے۔ سب سے پہلی ہماری سب کی دعا ان کے لیے ہے، اللہ ان کی کوششوں کی قدر فرمائے،
اور یہ نور کا مینار جو اس علاقے میں انہوں نے کھڑا کیا ہے، اسے واقعتاً مینارہ نور بنائے، اور جو یہاں بچہ آئے قرآن و حدیث کے علم سے اللہ اس کا دل و دماغ روشن فرمائے، اور وہ جہاں بھی جائے قرآن و سنت کا ایک پروانہ اور جگنو بن کر جائے، اور گلاب کا ایک پھول بن کر جائے، جہاں بیٹھے قرآن و سنت کی مہک کے لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اللہم انا رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مالک الملک ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک جو اس محفل میں بیمار خواتین و حضرات ہیں، مرد ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے محترم مکرم قاری غلام اللہ صاحب عرصے سے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرما۔ مالک الملک جو روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ انہیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ جو جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ انہیں جسمانی بیماری سے شفا عطا فرما۔ مالک جان کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما۔ وقت آخر ہم سب کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ مالک الملک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں ہمارے لیے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ مالک الملک یہاں جتنے بھی بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کے والدین کے تا دیر سائے انہیں عطا فرما، اور والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اور وہ دن دیکھنا نصیب کر جب اس مقام پر ان کا بچہ حفظ قرآن تکمیل قرآن کے بعد سند اعزاز لینے کے لیے آئے۔ مالک الملک ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا، اسلام کا سچا اور سچا مجاہد بنا۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقین کا امام بنا۔ مالک الملک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ اس بابرکت مقدس اور باسعادت محفل کی سعادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے بڑے نیک لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی آمین کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے پیارے بھائی ابو بکر جمیل، ان کو اولاد نرینہ کی بہاریں عطا فرما۔ اللہ انہیں نیک فرزند عطا فرما، اللہ انہیں بہترین وارث عطا فرما۔ مالک الملک محرومی کسی بھی چیز کی ہو، لیکن اولاد کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ جو ہماری بیٹیاں بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما، جو ہمارے بھائی بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ جس گھر میں جو محرومی ہے وہ دور فرما۔ مالک جو ہمارے بھائی قاری غلام اللہ صاحب کے ساتھ خدمت دین کے حوالہ سے قدم بقدم چلتے ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کے مال میں برکت فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما، ان کی زندگی میں اطمینان نازل فرما۔
मालिकुल मुल्क जो इस इदारे को बनाने में, चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। मालिकुल मुल्क तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर कारी साहब को तूने तौफीक दी है, तेरे कुरान की ये खिदमत के लिए हाजिर हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। और जो इनके दिल में नेक आरजुएँ और ख्वाहिशें हैं तालीम कुरान के हवाला से कि इसको बेहतर से बेहतरीन कैसे करना है, अल्लाह सब ख़जानों का मालिक तू है, अपने ख़जाने गैब से इनकी मदद फरमा। अल्लाह इस इदारे को वसअत फरमा, अल्लाह इस इदारे को वसअत अता फरमा, वसी फरमा। अल्लाह लोगों के दिल इस इदारे की मोहब्बत में माइल फरमा। अल्लाह ये कुर्ब व जवार के लोग कारी साहब के दस्तो बाजू बने, इस इलाके के बच्चे कुरान पाक की तालीम यहाँ हासिल करें। मालिकुल मुल्क हम सब के दिलों पे मोहब्बत की नज़र डाल। जो जिस ज़रूरत का मुतकाज़ी है अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी फरमा। जो जिस महरूमी के अंदर मुब्तला अल्लाह उसकी महरूमी दूर फरमा। अल्लाह हम सब के दिलों पे मोहब्बत की नज़र डाल। सब की सब ज़रूरतें तू तन्हा पूरी करता है, हमारी भी पूरी फरमा। अल्लाह तेरा नाम अल करीम है, जिसका माना है तू बिन मांगे नवाजता है। अल्लाह हम तो तुझसे मांग रहे हैं। तू कहता है जब कोई सफ़ेद बालों वाला मेरी बारगाह में हाथ उठाता है, मैं करीम हूँ, बड़ा शर्म वाला हूँ, मुझे शर्म आती है कि उसके हाथ में खाली लुटा दूँ। अल्लाह अपनी बारगाह ख़ास से हमारे तमाम हाजात पूरी फरमा, हमारी ज़रूरियात पूरी फरमा। तेरे सिवा ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला तू है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत फरमा, हमारे माल में बरकत फरमा, हमारी औलाद में बरकत फरमा, हमारे कारोबार में बरकत फरमा, हमारे घर बार में बरकत फरमा। जो बेसकून है उन्हें सुकून की दौलत अता फरमा। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कसीर मिक़दार में अता फरमा। अल्लाह हम सब की सब ज़रूरतें पूरी फरमा, हमेशा सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हमारी अफ़वाज की हिफाजत फरमा, उन्हें क़ुव्वत व तवानाई अता फरमा। हमारे प्यारे पाकिस्तान को इस्तिक़लाल अता फरमा, इस्तिहकाम अता फरमा। अल्लाह जो इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं उन्हें मजबूत फरमा, जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं अल्लाह उनकी तवानाइयाँ सलब फरमा। अल्लाह उनकी खबासत वाली सलाहियतें जो हैं वो सलब फरमा। अल्लाह इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, आज ये वतन हमसे फिर कुर्बानियाँ मांगता है। अल्लाह इसको बचाने के लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, तू बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। हम पे रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम करने वाला है। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।